اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام خیران خیر و عافیت سے ہوں گی۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہمارے نہایت اہم ترین دروس جو ہے تجوید القرآن کے بارے میں چل رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے 16 درس ہو چکے ہیں۔ آج ہمارا 17واں درس ہے، اور جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہم مخارج حروف پہ بات کر رہے تھے، اور کل جو ہے اسی طرح سے ہم نے حرف ضاد پہ بات کی تھی کہ حرف ضاد جو ہے، جو کہ نہایتی جس کو سید الحروف کہا جاتا ہے، اثقل حروف سید الحروف، جو کہ تمام حروف کا سردار ہے، اور اس کو موٹا جتنا ہو سکے بھاری کر کے موٹا کر کے اسے ادا کرتے ہیں۔ اور اس کی میں نے مثالیں بھی آپ کو نہایت تفصیل سے بتایا، اس کی مثالیں بھی پیش کی۔ اگر آپ میں سے کسی نے میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور میری پچھلی ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں بھی، سمجھیں بھی، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا۔ تو آج جو ہے ہماری بات جو ہے اسی طرح سے حروف شفویہ پہ ہوگی، اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ حروف شفوی کیا ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مخارج حروف کے ساتھ تعلق ہے، اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہماری بات جو ہے مخارج حروف سے چلی تھی، اور بتایا تھا کہ حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہا جاتا ہے، اور جو ہے حلق، زبان، جوف، ہونٹ، خیشوم، ناک کا جو بانسا ہے، اس میں یہ 5 اعضائے تکلم ہے، اور اس میں سے 17 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں سے 29 حروف تہجی نکلتے ہیں۔ تو 5 اعضائے تکلم کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا، حلق کے بارے میں بھی بتا چکی ہوں، زبان کے بارے میں بھی بتا چکی ہوں، جوف کے بارے میں بھی بتا چکی ہوں۔ تو یہاں سے بات کرتے کرتے جو ہے حروف سے ہماری بات چلی تھی، اور یہاں سے بات شروع ہم نے کی تھی، اور چلتے چلتے ہماری بات جو ہے شفتین تک آ پہنچی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے شفتین کے بارے میں، اور اس کو جو ہے اس کو شفتین بھی کہا جاتا ہے، اور عربی میں شفتین کہتے ہیں، اور اگر آپ اس کو اردو میں کہیں تو 2 ہونٹ بولیں گے۔ دونوں ہونٹوں کا تعلق بھی جو ہے بہت سارے حروف کے ساتھ ہے، اور انتہائی اہم ترین حروف ہیں جس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے پہلے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ شفتین کا مطلب کیا ہے۔ دونوں ہونٹ سے کچھ حروف ادا ہوتے ہیں، تو پہلا حرف جو ادا ہوتا ہے وہ انتہائی سادہ اور آسان حرف ہے، اور وہ ہے حرف فا۔ ٹھیک ہے، پہلا حرف جو ہے حرف، یہاں پہ لکھ دیتی ہوں، حرف فا۔ حرف فا جب بھی ثنایا علیہ نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے سے لگے، ٹھیک ہے، جب بھی ثنایا علیہ جو ہیں، یعنی جو اوپر والے 2 دانت ہیں، نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے سے لگے ہیں، تو اس حصے سے حرف فا ادا ہوگا۔ اور میں نے بتایا تھا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ثنایا علیہ جو ہے سامنے والے اوپر والے 2 دانت، ان کو کہا جاتا ہے۔ میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیتی ہوں، جیسے اب یہاں پہ جو سامنے والے یہ جو دانت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو سامنے والے دانت ہیں، اوپر والے ہوتے ہیں سامنے والے دانت، یہ دونوں سامنے والے دانت جب نیچے والا ہونٹ، یہ جو نیچے والا ہونٹ ہے، سامنے والے 2 دانت نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے سے جب لگیں گے تو یہ حرف فا ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی اس کی بس میں مثالیں، نہایت ہی آسان مثالیں ہیں،
اس کی مثالیں تھوڑی سی میں آپ کو پیش کروں گی، اور بس آپ اتنا یاد رکھیں کہ جب بھی سامنے والے 2 دانت نیچے والے ہونٹ کے تری والے حصے سے لگیں تو حرف فا ادا ہوگا۔ انشاءاللہ آنے والی بحث میں بتاؤں گی کہ حرف فا میں جو ہے ایک صفت بھی پائی جاتی ہے جس سے صفت نفق پیدا ہوتی ہے، اور جس کا مطلب ہے کہ جب فا کو ادا کریں گے تو آواز جو ہے منہ سے پھونک کر نکلے گی۔ تو اب اس کی میں فا کی جو ہے آپ کو ایگزامپلس پیش کروں گی، مثالیں، جیسے افین، افین، اسی طرح سے فلا تکلما افین، یہ پورا ورڈ ہے فلا تکلما افین۔ اسی طرح سے نفساتی، یہ پورا ورڈ میں آپ کو لکھ دیتی ہوں، فلا تکلما افین، فلا تکلما افین۔ اور اسی طرح سے نفساتی، نفساتی، اور اسی طرح سے فن فجرت، فن فجرت، ٹھیک ہے، فن فجرت۔ مفسدین، مفسدین، اور اسی طرح سے اگلی ایک ہے وَنَفْسٍ وَالْفَجْرِ، وَنَفْسٍ والفجر، وَنَفْسٍ والفجر، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو ہے فا کو آپ نے فوکس کرنا ہے، ونف، یہاں پہ آواز جو ہے آپ نے غور کیا ہوگا کہ آواز پھونک کے باہر نکلتی ہے، ونفس والفجر۔ تو شفتین یہ ہو گیا حرف فا۔ اب بڑھتے ہیں مزید آگے اور دیکھتے ہیں کہ ان دونوں ہونٹوں سے، یعنی شفتان یا شفتین، ٹھیک ہے، شفتان یا شفتین بھی اس کو بولتے ہیں، ان سے مزید جو ہے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کے دونوں ہونٹ آپس میں ملیں گے تو پھر جب دونوں ہونٹ آپس میں ملیں گے تو پھر جو ہے 2 حروف ادا ہوں گے، 3 حروف ادا ہوں گے، میم، با اور واو، لیکن ان میں فرق ہے، پہلے میم اور با کا بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ جب بھی دونوں ہونٹ ملیں گے تو کون سے ادائیگی کیا ہوگی دونوں ہونٹوں کے ملنے سے؟ ادائیگی پہلے یہ میں بتا دوں، جب دونوں ہونٹ ملیں گے تو کون سے حروف ادا ہوں گے؟ میم، با اور واو، ٹھیک ہے، یہ حروف ادا ہوں گے۔ جب دونوں ہونٹ ملیں گے تو میم، با، واو ادا ہوں گے، لیکن جو ہے فرق ہے، اب یہ فرق پہلے میں نے آپ کو بتانا ہے، میم اور با میں کیا فرق ہے اور واو جو ہے واو کیسے ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی حرف وا کا، ٹھیک ہے، حرف واو۔ اب یہ حرف واو جو ہے جب بھی دونوں ہونٹ ملیں گے
تو ایک دفعہ آپ کے ہونٹ جو ہے گولائی کی شکل اختیار کریں گے، ٹھیک ہے، جب دونوں ہونٹ ملیں گے تو ایک دفعہ گول ہو جائیں گے، گولائی کی شکل اختیار کریں گے، گول ہو جائیں گے۔ اگر آپ ہونٹوں کو گول کریں گے تو حرف واو ادا ہوگا، ٹھیک ہے، ہونٹوں کو گول کرنے سے، گول کرنے سے واو کیسے ادا ہوگا؟ حرف واو کیسے ادا ہوگا؟ ہونٹوں کو گول کرنے سے، جب ہونٹ آپ کے جو ہے گولائی کی شکل اختیار کریں گے تو پھر واو ادا ہوگا۔ اور جب جو ہے دونوں ہونٹ گول کریں گے اور جب وہ بند ہو جائیں گے تو پھر وہاں سے دو حرف ادا ہوں گے، کون کون سے؟ میم اور با۔ اب میں سب سے پہلے آپ کو جو ہے واو کی مثالیں دوں گی، مثلاً قولو، قولو، یومن، ٹھیک ہے، یومن، مولا، مولا، اور اسی طرح سے ہے واللہ، واللہ، اور اسی طرح سے ہے اولا، اولا، اول، ٹھیک ہے، کیسے ادا ہوگا؟ کولو، اب اس کو لو نہیں پڑھیں گے، کولو، اسی طرح سے یومن، یومن اس کو نہیں پڑھا جاتا، یومن، اسی طرح سے مولا، اس کو مولا نہیں پڑھتے، بعض لوگ پڑھتے ہیں مولا، تو مولا اس کو نہیں پڑھا جاتا، مولا، واللہ، اولا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے یعنی بہت ہی آسان یہ حروف ہیں، یہ حروف بہت آسان ہیں، آپ کو بس زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تھوڑا سا جو ہے آپ دقت کرنی پڑے گی آپ کو اور تھوڑی سی پریکٹس کرنی پڑے گی، تو یہ حرف واو جو ہے آپ کا صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے جو ہے آگے چلتے ہیں کہ جب دونوں ہونٹ بالکل آپس میں مل جاتے ہیں تو پھر یہاں سے دو حروف ادا ہوتے ہیں، کون کون سے؟ میم اور با، ٹھیک ہے، جب دونوں ہونٹ آپس میں مل جاتے ہیں تو پھر دو حروف کون کون سے ادا ہوتے ہیں؟ یہ میم اور با، واو کا ہم بتا چکے ہیں، اب جو ہے میم اور با، واو جو ہے ہونٹوں کو گول کرنے سے اور میم اور با جو ہے جب دونوں ہونٹ آپس میں مل جاتے ہیں تو پھر میم اور با ادا ہوتا ہے۔ اب فرق ہے، دیکھیں فرق کون سا ہے کہ جب بھی میم کو ہم ادا کریں گے تو اس میں خصوصاً میم پہ جو ہے شد ہوگی، تو جب اگر شد ہوئی میم پہ تو کیا ہے؟ یہاں غنہ ہوگا، البتہ اس میم کے بھی احکام ہیں کہ کہاں کیسا غنہ ہوگا، کس صورت میں ہوگا، وہ انشاءاللہ جو ہے میں اپنے آنے والے اگلے درس میں جو ہے خاص جو دروس ہم پڑھیں گے ان میں جو ہے بتاؤں گی، ہم پڑھیں گے بھی، لیکن آپ فی الحال اتنا ذہن میں رکھیں کہ میم جب دونوں ہونٹ ملے، جب دونوں ہونٹ آپس میں مل جاتے ہیں تو پھر دو حروف کون کون سے ادا ہوتے ہیں؟ یہ میم اور با، واو کا ہم بتا چکے ہیں، اب جو ہے میم اور با، واو جو ہے ہونٹوں کو گول کرنے سے اور میم اور با جو ہے جب دونوں ہونٹ آپس میں مل جاتے ہیں تو پھر میم اور با ادا ہوتا ہے۔ اب فرق ہے، دیکھیں فرق کون سا ہے کہ جب بھی میم کو ہم ادا کریں گے تو اس میں خصوصاً میم پہ جو ہے شد ہوگی، تو جب اگر شد ہوئی میم پہ تو کیا ہے؟ یہاں غنہ ہوگا، البتہ اس میم کے بھی احکام ہیں کہ کہاں کیسا غنہ ہوگا، کس صورت میں ہوگا، وہ انشاءاللہ جو ہے میں اپنے آنے والے اگلے درس میں جو ہے خاص جو دروس ہم پڑھیں گے ان میں جو ہے بتاؤں گی، ہم پڑھیں گے بھی، لیکن آپ فی الحال اتنا ذہن میں رکھیں کہ میم جب دونوں ہونٹ ملیں گے تو میم ادا ہوگا، اور یہ جو ہے میم ہونٹوں کے بند حصے سے، ٹھیک ہے، میم کیسے ہے؟ میم دونوں ہونٹ ملیں گے اور
ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے، ہونٹوں کے خشک حصے سے، ٹھیک ہے۔ میم دونوں ہونٹوں کے ملنے سے ملائیں گے اور ہونٹوں کے خشک حصے سے میم ادا ہوگا۔ اب اس کی مثالوں سے آپ کو زیادہ واضح ہو جائے گا۔ مثلاً مما، مما، ٹھیک ہے، مما، لما، اور اسی طرح سے مالکی، مالکی، اور انعمت، انعمت، یہاں پہ میم کو آپ نے فوکس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مالکی، یہاں پہ میم کو فوکس کرنا ہے، انعمت، اور اسی طرح سے امن خلقنا، ٹھیک ہے، امن خلقنا، من خلق، اسی طرح سے اگلا ہے قلوبہم مرض فی، قلوبہم مرض، ٹھیک ہے، فی قلوبہم مرض، اب یہاں پہ دیکھیں تشدید ہے، ہم مرض، اب یہاں پہ غنہ بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی میم کا یہ آگے نیکسٹ میں بتاؤں گی، ادغام جو ہے، ادغام اور ساتھ ادغام بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا۔ فی قلوبہم مرض امن خلقنا انعمت مما، اور اسی طرح سے حرف با جو ہے، اب حرف با رہ گیا ہمارا آخر میں۔ حرف با جو ہے وہ بھی اس کی بھی وہی ہے ڈیفینیشن کہ دونوں ہونٹ جب ملیں گے اور اس بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے، ٹھیک ہے، بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے، مثلاً جب بھی دونوں ہونٹ ملیں گے تو بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے با ادا ہوگا، جیسے اب، باب، اب، اب، باب، حتب، حتب، کسب، اور اسی طرح سے ابراہیم، آپ دیکھیں اب، اس کو فوکس کرنا ہے با کو آپ نے، ابراہیم، ہیم، ابراہیم، حتب، کسب، ابراہیم، تو جہاں کہیں بھی با آئے گا تو آپ نے ہونٹوں کو آپس میں ملانا ہے، ٹھیک ہے، اور البتہ جب آپ نے ہونٹوں کو آپس میں ملاتے ہیں تو اس میں ایک جو ہے صفت ہے قلقلہ، انشاءاللہ وہ بھی ہم نیکسٹ درسوں میں جو ہے بیان کریں گے، پڑھیں گے کہ قلقلہ کہاں ہوتا ہے، کن حروف میں ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ با جو ہے انہی حروف میں سے ہے، تو وہ قلقلہ کا نیکسٹ ہم پڑھیں گے۔ فی الحال آپ یاد رکھیں کہ بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے با ادا ہوتا ہے، حتب، کسب، ابراہیم۔ تو دونوں ہونٹوں کو جو ہے عربی میں یہ بھی خلاصہ یہ بیان کیا کہ دونوں ہونٹوں کو عربی میں کیا کہتے ہیں، شفتان یا شفتین۔ تو لہٰذا چونکہ حرف واو اور میم اور حرف با،
ٹھیک ہے، یہ تینوں حروف ہیں حرف میم با واو، یہ چونکہ جو ہے شفاتین سے ادا ہوتے ہیں لہٰذا قرآن نے ان کو نام دیا ہے حروف شفوی، ٹھیک ہے، حروف شفویہ یا حروف شفوی کا نام دیا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کا درس آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگلی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے، نیکسٹ درس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔